الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام انكحوا الودود الودود فإني مكاثر بكم الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہ چند آیتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں، ذکر کی گئیں. پہلی آیت جو اس خطبے کے اندر پڑھی گئی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا. اور وہ جان کیا ہے؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی جان سے نسل انسانی شروع ہوئی اور آج تک نسل انسانی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ترقی کرتی چلی جا رہی ہے. اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا. اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جوڑے بنائے اور اسی سے نسل بڑھنے کا اللہ نے ذریعہ بنایا اور اس سے بہت سارے مرد پیدا ہوئے اور بہت سارے مرد اور عورتیں پیدا ہو رہی. دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور رشتوں کا پاس و لحاظ رکھو. یعنی جو رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ متعین کر رہا ہے، بنا رہا ہے، طے کر رہا ہے، اس کے حقوق کی پوری رعایت کرنا اور اس حقوق کے پورا ادا کرنا اور اس کو نبھانا. ہم جس طرح شادی کے پہلے آزاد تھے، ہمارے پر گھروں کی ذمہ داریاں تھیں، والدین کی ذمہ داریاں تھیں، لیکن میرے عزیزوں دوستوں اب نکاح کے بعد وہ ذمہ داریاں بیوی کی بڑھ جاتی ہیں، بچوں کی بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ جو ذمہ داریاں والدین کی تھیں ہمیں والدین کا بھی خیال کرنا ہے اور والدین کے خیال کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کا بھی خیال کرنا ہے کہ ان کے حقوق بھی ضائع نہ ہونے پائیں، ان کے حقوق بھی پورے ادا ہوں، والدین بھی راضی رہیں اور بیوی بھی راضی رہیں، دونوں کی زندگی خوشی اور خوشگواری کے ساتھ گزرے. تیسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور تم دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ تمہارا اللہ تم سے راضی ہو. یعنی تم اسلام کی حالت میں، اسلام بولتے ہیں اپنے آپ کو بالکل اللہ کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو بالکل اللہ کے حکامات کے حوالے کر دینا، اسی کا نام مسلمان ہے، اسی کا نام اسلام ہے کہ ہر ایک چیز میں اللہ کی ماننا، اللہ کے رسول کی ماننا، ان کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، اسی کا نام مسلمان ہے. اور تم دنیا سے اس حال میں جاؤ کہ تم مسلمان ہو، اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہو، رسول کے فرمودات پر عمل کر رہے ہو، رسول کی سنتوں پر چل رہے ہو، تمہاری دنیا سے رخصت اس حال میں ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور ایمان والو
صحیح بات کہو، نفی دلی بات کہو، ایسی بات کہو جو مقام و مرتبے کے لحاظ سے اچھی ہو، درست ہو، جس میں جھوٹ گوئی نہ ہو، جس میں بنائی باتیں نہ ہوں، صحیح بات ہو، نفی دلی مقام و مرتبے کے لحاظ سے صحیح بات کہو۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے اعمال کو اچھا بنا دے گا اور تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کے حکموں کو مانتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی اور وہ اعلیٰ درجے سے نمبرات سے کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا گویا اس نے میرے طریقے سے اعراض کیا۔ میرا طریقہ تو یہ ہے کہ نکاح کرے اور نکاح کے ذریعے نسل انسانی بڑھے اور میرے سنت کے مطابق کرے اور میرے کہنے کے مطابق کرے، جس طرح ہم کہیں اس طرح میرا امتی، میرا ماننے والا، میرا چہیتا اسی کے مطابق اسی طرح نکاح کرے۔ اسی طرح دوسری حدیث کے اندر اللہ نے فرمایا کہ نکاح کرو ایسی عورت سے جو محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچہ جننے والی ہو، یعنی اس کے خاندان والوں کے اعتبار سے اس کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ کل اسی امت کے ذریعے، انہی لوگوں کے ذریعے کل میں دوسری امتوں پر انہی بچوں کے ذریعے فخر محسوس کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم لأہلی، میں اپنے گھر والوں کو میں بہترین ہوں اور تم بھی اپنے گھر والوں میں بہترین ہو جاؤ۔ محمد تنویر صاحب ابن محمد وکیل صاحب سجاد گنج دولت گنج لکھنؤ، آپ کا نکاح بالغہ صائمہ بانو بنت جناب محمد وکیل صاحب قبلہ اچرا مو BKT لکھنؤ بمہر 10 گرام سونا بشکل زیور سکہ رائج الوقت معنی نفقے کے بوکالت محمد فہیم صاحب جبری بارہ بنکی، گواہ ہے چاند بیگ صاحب ڈھاکہ مو لکھنؤ، دوسرے گواہ ہیں حاجی محمد کفیل صاحب اچرا مو BKT لکھنؤ، اور تمام صاحبان کی موجودگی میں آپ کا نکاح کیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ محمد تنویر صاحب، آپ کا نکاح صائمہ بانو بنت محمد وکیل صاحب بمہر 10 گرام سونا بشکل زیور سکہ رائج الوقت معنی نفقے کے، اس نکاح کے وکیل ہیں محمد فہیم صاحب، گواہ ہیں چاند بیگ صاحب، حاجی محمد کفیل صاحب اور دوسرے صاحبان کی موجودگی میں آپ کا نکاح کیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ محمد تنویر صاحب ابن جناب محمد وکیل صاحب، آپ کا نکاح صائمہ بانو بنت جناب محمد وکیل صاحب بمہر 10 گرام سونا بشکل زیور سکہ رائج الوقت معنی نفقے کے بوکالت محمد فہیم صاحب، گواہ ہے محمد چاند بیگ صاحب اور حاجی محمد کفیل صاحب اور دوسرے لوگوں کی موجودگی میں آپ کا نکاح کیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ کبھی قبلتها